اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح اب بس بہت ہو گیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا نہیں اے اللہ کشتی کیوں بناؤ، پانی تو نہیں ہے یہاں پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام گنگا کے کنارے تھوڑی رہتے تھے، ان کو لال بتھانی سے منیہاری ہم کو جانا ہو تو ہمیں کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے، بیچ میں ندی ہے، وہاں تو دور دور تک ندی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی۔ آج ہمارا نوجوان ہر چیز کی لاجک پوچھتا ہے۔ مولوی صاحب ایک عورت کا میرے پاس میسج آیا، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 4 مہینہ 10 دن کی عدت کیوں گزارنی پڑتی؟ میں نے کہا کہ میری بہن، بیوی کو اپنے شوہر کے احترام میں، میاں بیوی کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے، بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، سمان کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے۔ اور پھر میں نے اس بہن کو یہ بھی نصیحت کی کہ ہر چیز کی لاجک مت تلاش کیا کرو، شریعت میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، کوئی لاجک نہیں، کوئی لاجک نہیں۔ جاڑے کا موسم آیا، آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں، ٹرین پہ میں سفر کر کے آتا ہوں، اپنی منزل پر پہنچا دیکھا موزہ بہت گندا ہو گیا ہے، میں وضو کی حالت میں اگر میں نے موزہ پہنا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے کہ سفر میں آپ 3 دن تک موزہ پہنے وضو کیجئے اور پیر دھونے کے بجائے پیر کے اوپر مسح کر لیجئے۔ اب لاجک یہ کہتی ہے کہ صاحب جب میں نے موزہ پہنا ہے تو موزے پر جو ڈسٹ لگ رہا ہے، جو گندگی لگ رہی ہے، وہ تو نیچے لگ رہی ہے، تو مسح تو نیچے ہونا چاہیے، مگر مسح نیچے نہیں، مسح اوپر ہوگا۔ دین میں ہر جگہ لاجک نہیں چلے گی میرے پیارے سے۔ اللہ نے کہا اے نوح کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی، کشتی بنانے لگے، یہ بھی نہیں پوچھا اے اللہ کشتی کیوں بنا رہا ہوں، پانی تو دور دور تک نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اب کشتی بناتے چلے جا رہے، قوم کے لوگ آتے چلے جا رہے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو بھائی حضرت نوح تو بڑئی بن گئے، یہ تو بڑئی کا کام کر رہے ہیں، یہ تو کشتی بنا رہے، لوگ مذاق اڑا رہے، لوگ ٹھٹھا کر رہے ہیں، لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں، مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سبق یہ دے رہے ہیں اے سچائی کے راستے پہ چلنے والے، اے دین کے راستے پہ چلنے والے، دنیا تیرا مذاق اڑائے گی تو پرواہ مت کرنا، اے نقاب پہننے والی خاتون تو نقاب پہن کے نکلے گی، کوئی نعرہ بھی لگائے گا اپنے مذہب کا تو خاموشی سے آگے بڑھ جانا، اے داڑھی رکھنے والے نوجوان تیری داڑھی کا مذاق بھی اڑایا جائے گا، تو اپنی داڑھی پر کبھی شرمانے کی کوشش مت کرنا، کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنی داڑھی کو صاف مت کر دینا، کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنے نقاب سے اے مسلمان عورت تو سمجھوتا مت کر لینا۔ حضرت نوح نے سبق دیا، دنیا کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے، ہاتھی کی چال پہ کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں اور قوم کے لوگ مذاق اڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ کشتی بن کر کے تیار، اللہ نے فرمایا کہ اے نوح اب ایک کام کرو، اس کشتی پر جتنے ایمان والے ہیں سب کو شامل کر لو، اور تمہارے جتنے پریوار کے لوگ ہیں ان کو بھی کشتی پر بٹھا لو، وَمِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر جاندار ہر جانور کا جوڑا بھی اپنی کشتی میں رکھ لو، جو بھی جاندار تمہارے سامنے موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جتنے ایمان والے تھے، مٹھی بھر تھوڑے سے ایمان والے تھے، سب کو اپنی کشتی پہ سوار کر لیا، ان کا پریوار بھی کشتی میں آ گیا، ان کی ایک بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی، وہ کشتی پہ نہیں چڑھی، اور ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، وہ کشتی پہ نہیں چڑھا۔ بیٹے کا نام کنعان تھا، جو علماء نے بیان کیا ہے واللہ اعلم، اس کا نام کنعان تھا۔ کنعان نام کا لڑکا بیٹھا نہیں، کشتی پہ نہیں سوار ہوا۔
جب کشتی کے چلنے کا ٹائم آیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سے پانی نکلنے لگا، پوری زمین پانی سے بھر گئی، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اگر آپ کو نوح علیہ السلام کے طوفان کا اندازہ لگانا ہے تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا، جب سونامی آئی تھی تب کیا حال تھا۔ انڈونیشیا کے وہ علاقے جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں سمندر کے کنارے تھی، تاش کے پتوں کی طرح ڈہ گئیں، گر گئیں، ان علاقوں سے جا کے پوچھ لینا اور اندازہ لگا لینا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کیسا آیا تھا۔ آج بھی طوفان آتا ہے تو انسان کی کوئی بنائی نہیں بنتی، انسان کی کوئی طاقت کام نہیں آتی۔ ارے طوفان تو بہت بڑی بات ہے، اتنی ترقی کر گیا ہمارا دیش بھارت، آج بھی بہار کے کچھ علاقوں میں جب سیلاب آتا ہے، جب باڑھ آتی ہے تو نتیش کمار جی بھی کچھ نہیں کر پاتے، کٹیہار کے کئی گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، پوری بستی ڈوب جاتی ہے، گاؤں کے لوگ جتنے دن سیلاب آتا ہے اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس سیلاب کا، اس باڑھ کا بھی ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے اتنا مجبور ہے۔ انسان کہتا ہے آئی ایم سو پاورفل، میں بہت شکتی شالی ہوں۔ ارے تو کیا شکتی شالی ہے؟ تیری اوقات نہیں ہے، کتنی بیماریاں ہیں، تیرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اتنی میڈیکل سائنس ترقی کر گئی، کینسر کا ابھی تک کوئی کامیاب علاج نہیں تلاش کیا جا سکا۔ جاؤ ممبئی کے ٹاٹا کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، ہزاروں لوگ بیچارے زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے گھر مکان کھیت کھلیان بیچ کر لاکھوں کا علاج کرا رہے۔ کیوں؟ میرا جیون بچ جائے، میری زندگی بچ جائے۔ انسان اللہ کی قدرت کے آگے مجبور ہے میرے پیارے ساتھی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی پر سب کو بٹھا لیا، ان کا ایک لڑکا کشتی پر سوار نہیں ہوا۔ قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع القوم الکافرین، کہا ہے میرے بچے جلدی سے کشتی پہ آ جا، کافروں کا ساتھ نہ دے، تو کافروں کے ساتھ ڈوبنے والا نہ بن، میری کشتی میں آ جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا ابا جان میں بہت جینیس ہوں، اگر پانی آیا، پانی کا تھپیڑا آیا، پانی کی لہریں آئی، ابا جان میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا۔ ارے پانی کتنا اونچا جائے گا، پہاڑ تک تھوڑی جائے گا، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بچے یہ عذاب ہے، یہ طوفان اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ بھی تجھے نہیں بچا سکتا۔ طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، مر گیا، ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اور آخرت بھی اس کی برباد ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہی کامیاب ہوگا جو تیری کشتی پہ آئے گا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ جو کشتی میں جائے گا وہی بچے گا۔ نوح علیہ السلام کو تو سمجھ جانا چاہیے میرا بیٹا ایمان نہیں لایا اسی لیے تو ڈوب گیا، مگر باپ کا کلیجہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے میرے ساتھی، باپ جتنا بھی سمجھدار ہو جائے اولاد کی محبت اندھا کر دیتی ہے باپ۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، میری فیملی کو بچائے گا، اے اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ ان وعدک الحق، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ کہاں گیا؟ میرا بیٹا کیسے ڈوب گیا، میرا بچہ کیسے ڈوب گیا؟ اللہ، بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، باپ سمجھاتا رہا، بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، بیٹا ڈوب گیا۔ مگر باپ کی محبت دیکھو میرے پیارے ساتھ، جن کے باپ زندہ ہیں باپ کی قدر کر لو میرے بھائیو، جن کی مائیں زندہ ہیں ماؤں کی قدر کر لو۔ نہ ماں کبھی دوبارہ زندگی میں ملے گی، نہ باپ کبھی دوبارہ زندگی میں ملے گی۔ آج 4 پیسے تمہارے پاس ہیں، باپ جس کو ضرورت پڑی تو تمہیں وہ پیسے دینے میں ہماری جان جاتی ہے، بیوی الگ سمجھا رہی ہے ارے چلو
ابا کو کیا ضرورت ہے پیسہ دینے کی؟ ارے آج جس باپ کو تم پیسہ دینے سے کترا رہے ہو اور تمہارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کل تم تلاش کرو گے کہ کہاں میرا باپ مجھے مل جائے، میں اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دوں۔ جس ماں نے تجھ کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے، اس ماں کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، اور آج تو اس کی ضرورتیں نہیں پوری کرتا، اس کی دوائیں نہیں لاتا، اس کو تو کھانے پینے کی چیزیں تک لا کے نہیں دیتا۔ کل جب یہ ماں چلی جائے گی تو تیرا ہاتھ مچلے گا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اسے نئی ساڑی لا کے دیتا، میں اسے نئے کپڑے لا کے دیتا، میں اس کے کھانے کی چیز اس کو لا کے دیتا۔ تو ترسے گا اپنی ماں کو دینے کے لیے۔ ماں زندہ ہے تو ماں کی قدر کر لو میرے بھائی، باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کر لو۔ مرنے کے بعد کرم ٹولہ کے مدرسے میں اپنے باپ کی طرف سے ایک کٹھا زمین بھی دے دی تو باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر ماں کی طرف سے یتیموں کو کھانا بھی کھلا دیا تو ماں کو زندگی میں جو تو نے کھلایا ہے اس کے ثواب کے برابر تو نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو میرے ساتھ۔ باپ باپ ہوتا ہے۔ کہا اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، اے اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا، کیوں ڈوب گیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ ہے۔ انہ عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا کردار گڑبڑ ہے۔ آج ہمارے یہاں برادری واد بہت چلتا ہے، انصاری ہے تو انصاری میں ہی شادی ہوگی۔ کٹیہار جاتا ہوں وہاں شیرسا بادی، مسلمانوں میں شیرسا بادی برادری ہے، اور ایک برادری وہاں سرجا پوری ہے۔ شیرسا بادی سرجا پوری میں 36 کا آنکڑا ہے۔ دربھنگا جاتا ہوں وہاں شیخ اور انصاری میں 36 کا آنکڑا ہے۔ ہمارے یوپی میں سدھارتھ نگر جاتا ہوں وہاں خان اور جو دوسری برادری کے لوگ اس میں 36 کا آنکڑا۔ آج برادری پر ہم مر رہے ہیں، اپنی برادری پر بڑا ناز کرتے ہیں۔ ارے برادری چھوڑ، تو نبی کا بھی اگر بیٹا ہے اور تیرا عمل اگر گڑبڑ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا تیرا باپ بھی تجھے نہیں بچا پائے گا۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ خان صاحب، انصاری صاحب، شیخ صاحب، سید صاحب، آپ کی برادری کیا ہے، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کے باپ دادا کون تھے، اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا اگر میٹر کرتا ہے، آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا ایمان میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے میرے ساتھ، اسی لیے اللہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے، ہدایت ہم دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو آج ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم اللہ کی توحید والے لوگ ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے واسطے اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں۔